الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ قمر اچھا ہے نہ فلک کا ہلال اچھا ہے، قمر اچھا ہے نہ فلک کا ہلال اچھا ہے، نظر اچھی ہو تو محمد کا بلال اچھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے اپنے شعور کے مطابق سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اس عنوان پر گفتگو کرنے کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ جو ہمارے سامنے سے گزری وہ آپ کے عرس پاک کی، آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج جہاں دنیا میں اسلام پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، وہیں ایک الزام یہ بھی ہے کہ اسلام نے غلاموں کو کوئی حق نہیں دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق نہیں دیا ہے، اسلام کے اندر چھوٹے بڑوں کا بڑا فرق پایا جاتا ہے، طرح طرح کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو کہ سراسر اسلام پر بہتان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں جو ہنگامہ آرائی ہے ہندوستان کی سرزمین پر، عورتوں کو برابری کا حقوق دینے کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر یا وومن رائٹس کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے،
یقیناً میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے منصوبے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کو برابری کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے جو درجے دیے ہیں لوگوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، دنیا کے کسی مذہب نے بھی اپنے ماننے والوں کو وہ درجہ نہیں دیا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیر کی جوتی بنا کر رکھ دیا، اسلام نے عورت کی آزادی کو ختم کر دیا، اسلام نے عورت کو چادر میں، چار دیواری میں، برقعے میں لپیٹ کر رکھ دیا، عورتوں کو مردوں کی طرح چلنے پھرنے گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ملی، انہیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا ہے جو عورت کو مقام پیغمبر اسلام نے اسلام میں عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کے مرتبے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ باپ کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، نہیں، بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب اگر عورت کو برابری کا درجہ نہ دیا گیا ہوتا تو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے کیوں رکھا جاتا؟ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کو کھلائے پلائے، پروان چڑھائے، ان کے سارے حقوق ادا کرے، اور وہ جب شادی کے لائق ہو جائیں تو انہیں بیاہ کر ان کے گھر کا انہیں ذمہ دار بنا دے، کل اللہ رب العزت بروز قیامت ان بچیوں کے ماں باپ کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے والدین کے حوالے سے بھی یہی انعام فرمایا۔ کسی نے پوچھا آقا جس کے 3 ہوں وہ قیامت میں بے حساب کتاب جنت میں جائیں، جس کے 2 بیٹیاں ہوں وہ بھی قیامت میں بے حساب کتاب جائیں، آقا جس کے 1 ہی بیٹی ہو اس کا کیا بنے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور وہ اپنی بیٹی کو کھلائے پلائے، صحیح طرح سے پرورش کرے، اس کو تعلیم و تربیت دے، آداب سکھلائے، اور شادی کے لائق ہو جائے تو بیاہ کر اس کو اس کے گھر کا ذمہ دار بنا دے، کل قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ اس 1 بچی کے ماں باپ کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹوں کی ولادت پر یہ بشارت نہیں ہے کہ جس کے 3 بیٹے ہوں ان کو یہ انعام، 2 ہوں ان کو یہ انعام، یہ انعام آقا دے رہے ہیں تو بیٹیوں کے باپ کو عطا فرما رہے ہیں، بیٹیوں کے والدین کو۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آزادی نسواں کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، وومنس رائٹس کے نام پر یہ جو کچھ ہنگامہ ہے، یقیناً یہ سراسر اسلام کو بدنام کرنے کے منصوبے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو مرتبہ دیا ہے، کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو یہ مرتبہ نہیں دیا ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب تشریف لائے ہجرت کر کے، تو ایک شخص آیا آقا کی بارگاہ میں، بالکل کالا کلوٹا تھا، جس کا نام بھی تھا اسود۔ اسود سے مرادی ہوتا ہے کالا، سیاہ، اور وہ تھے بھی کالے، نام بھی اسود۔ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان بن جاؤں تو میرے لیے کیا انعام؟ اگر میں کلمہ پڑھ کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں تو میرے لیے کیا انعام؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں جنت کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہوں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ گے، اسلام تمہیں وہی حقوق دے گا جو اس نے صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے برابر ہو جاؤں گا؟ آقا فرماتے ہاں، جب نماز کے لیے وہ مسجد میں آئیں گے تو تم ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر صف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو، اسلام تمہیں یہ حق دے گا۔ اور اے اسود سنو، اگر کبھی وہ دیر سے آئے تم پہلے آؤ گے تو صف میں تم آگے ہوگے، ابو بکر عمر تمہارے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے۔
یہ ہے اسلام، اور اسلام نے ماننے والوں کو یہ مقام دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تاریخ آپ دیکھیں، اور میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سنیں گے انشاءاللہ، چونکہ آپ پہلی مرتبہ شاید اس موضوع پر گفتگو سن رہے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، حضرت بلال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے، عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں میں راتوں کو نکلتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کوئی ضرورت مند ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، تو میں اپنے طور پر جو بن پڑے اس کی مدد کروں۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا میرے نبی نے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہے تو اللہ کے نبی، اس وقت بھی اعلان باقی ہے تو اللہ کے نبی۔ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں رات کو گھوم رہے تھے، آپ کو ایک طرف سے کسی شخص کے رونے کی آواز سنائی دی، اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف کھینچے چلے گئے۔ جب آپ نے قریب جا کر دیکھا تو آپ نے پایا کہ کالا کلوٹا حبشی وہ چکی میں دانا پیس رہا ہے اور روتا چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو کیوں رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میرا مالک دن بھر مجھ سے اپنی نوکری کرواتا ہے، دن بھر ایک پیر پر کھڑے رہ کر میں اس کی غلامی اور اس کی خدمت کرتا ہوں، جب رات آتی ہے وہ تو سونے چلا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ اناج کی بوریاں دے جاتا ہے، یہ گندم، یہ جو، یہ بوریاں مجھے دے جاتا ہے، اور کہتا ہے صبح اٹھنے سے پہلے یہ سارا کا سارا پیس کر رکھ دینا، اگر نہیں کام مکمل ہوا تو کوڑے سے تیری خبر لوں گا۔ میرا مالک مجھے انسان نہیں سمجھتا ہے، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے، میرے ہاتھ پیر میں بھی درد ہوتا ہے، میں بھی سونا چاہتا ہوں، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی معمولی سی غلطی ہو جائے تو میرا مالک 4 دن تک مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیتا ہے، میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ ہائے میری قسمت کہ مجھے یہی زندگی ملنا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب اس کالے کلوٹے حبشی نے رو رو کر اپنے رونے کی وجہ بیان کی تو جانتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن آئے تو رحمت للعالمین بن کر ہے نا، فوراً آقا کو رحم آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، جب تک تم آرام کرو گے تمہارے حصے کا یہ دانہ میں پیس دیتا ہوں، تمہارے حصے کا دانہ میں پیس دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ مدد بھی میرے لیے بہت ہے، یہ مدد بھی میرے لیے بہت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹایا، خود بیٹھے، آقا دانا پیسنا شروع کرتے ہیں، وہ بغل میں لیٹ گیا، تھکا ماندہ تھا، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ فرمایا گیا جب آنکھ کھلی تو صبح کا سورج نکلنے کے قریب تھا، وہ غلام اٹھا تو گھبرا گیا کہ میرا کام مکمل نہ ہوا ہوگا، مالک کو پتہ چل گیا تو پھر میری خیر نہیں ہے، لیکن اٹھ کر جب دیکھا تو رات کا وہ مسافر کہیں نظر تو نہیں آتا، لیکن جتنے دانے رکھے تھے میں وہ سارا کا سارا آنے والا اپنے ہاتھوں سے پیس کر چلا گیا تھا، کام مکمل ہو گیا تھا، وہ مطمئن کہ چلو کام تو مکمل ہو گیا نا۔ دوسری رات پھر آتی ہے، دوسری رات پھر آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آقا نے پھر دوسری رات کہا کہ تم سو جاؤ میں تمہارے حصے کا کام کر دیتا ہوں۔ آقا دانا پیستے ہیں، وہ اطمینان سے سو جاتا ہے۔ تیسری رات بھی آقا آتے ہیں، چوتھی رات بھی آقا آتے ہیں، پانچویں رات بھی آقا آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دن بھی آتا ہے کہ اسی مکے کی سرزمین پر میرے آقا اعلان نبوت فرما دیتے ہیں۔ جب اعلان نبوت فرمایا ہنگامہ ہو گیا پورے مکے میں، ہنگامہ، جب اس غلام کو خبر ہوئی کہ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے،
مکے میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو وہ نکلا دیکھنے کے لیے کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ ہے کون. جب تلاش کرتا 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 پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ دیکھنے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھا کہ اگر اسی نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں مکے کے سارے کفار و مشرکین جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے, جس کا کردار اتنا اچھا ہے, جس کے معاملات اتنے اچھے ہیں. ارے جو مجھے جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں, کوئی رشتہ ناتا دوستی یاری بھی نہیں, لیکن وہ میری اتنی مدد کرتا ہے, میرے غم کو سمجھتا ہے, مجھے آرام دیتا ہے اور بنا کسی مقصد و فائدے کے وہ کام کرتا ہے میرے حصے کا, تو یقیناً یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا. فرمایا گیا اسی موقع پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ حبشی غلام جو کالا کلوٹا تھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اسی کو امت نے حضرت بلال کے نام سے یاد کیا. وہ بلال جو امیہ کے غلام تھے جب مسلمان بن گئے میرے آقا نے امت کا امام بنا دیا ہے, امت کا امام. اب جانتے کلمہ پڑھ تو لیا لیکن انہیں مشورہ دیا گیا کہ اے بلال تو اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا, ابھی ہم مٹھی بھر ہیں, اگر تو نے اسلام کو ظاہر کیا تو ظاہر ہے کہ تو کمزور ہے, تو غلام ہے, تو غریب ہے, ہم سے تو یہ نہیں ٹکراتے لیکن تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں, اس لیے تو اپنے اسلام کو چھپائے رکھ. اب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کو چھپائے رکھا لیکن دو واقعات ایسے ہو گئے زندگی میں کہ اسلام ظاہر ہو گیا ان کا. وہ دو واقعات کیا تھے؟ ایک مرتبہ اس سیدنا بلال کے آقا نے امیہ بن خلف نے کسی کام سے بتکدے میں بھیجا بلال کو, بتکدے میں کہ بلال جاؤ بتکدے کے اندر جاؤ, صاف صفائی کر لو, فلاں فلاں کام کر کے چلے آؤ. سیدنا بلال گئے, جب بتکدے میں پہنچے تو بتوں کو دیکھ کر جلال آ گیا, بتوں کو دیکھ کر جلال آ گیا. بھیجا تھا امیہ نے صاف صفائی کرنے کے لیے لیکن سیدنا بلال نے مٹی اٹھائی ہے اور ان بتوں کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے منہ پر مٹی مارتا ہوں, تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو, میری کیا حفاظت کرو گے تم؟ جب تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے مجھے کیا خاک بچاؤ گے؟ ایک یہ واقعہ ہوا, لوگوں کو پتا چلا, لوگوں نے سمجھایا بجھایا ڈرایا دھمکایا کہ بلال آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ کہیں خیر نہیں ہے. بات آئی گئی ہو گئی, چند دنوں کے بعد دوسرا واقعہ ہو گیا. جانتے ہو وہ کیا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. ابو جہل کو پتا چل گیا تھا, ابو لہب کو پتا چل گیا تھا, عتبہ شیبہ کو پتا چل گیا تھا. فرمایا گیا ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. غریب صحابی تھے, ابھی ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے. اب ان کو پکڑ کر لایا گیا, ایک دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا گیا. اس کے بعد ابو جہل کوڑے مارتا ہے, مارتے مارتے تھک گیا. ابو لہب کے ہاتھ میں کوڑے دیے. حضرت عمار بن یاسر کو اب ابو لہب کوڑے مارتا ہے. وہ تھک گیا تو عتبہ کو دیتا ہے, ابو سفیان کو دیتا ہے, یہاں تک کہ امیہ کو دیتا ہے. امیہ بھی کوڑا مار مار کر تھک گیا تو امیہ نے کہا کہ اب یہ کام میرا غلام بلال کرے گا. بلال یہاں بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا چل اب تو اس کو کوڑا مار, اب تو اس کو کوڑا مار, اس کو سزا دے. اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, ہمارے باپ دادا کے دین کا انکار کر دیا ہے. اب جانتے ہو جب سیدنا بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا گیا, اب کوڑا لے تو لیا, آپ نے کرے کیا؟ آگے بڑھے تو حضرت عمار بن یاسر تھوڑا آگے آئے دیوار سے اور آگے آ کر کہتے ہیں بلال کے کان میں کہ بلال میرا مسلمان ہونا تو ظاہر ہو گیا لیکن تیرا ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے. انہوں نے کوڑا دے ہی دیا ہے تو لگا دے مجھے دو چار کوڑے, مار لے تو بھی مجھے. اگر تو مجھے نہ مارے گا تو یہ میرے ساتھ تجھے بھی ماریں گے, یہ میرے ساتھ تجھے بھی ماریں گے. میں تو مار کھا ہی رہا ہوں, تو کیوں خامخواہ میں مار کھانے کا کام کرتا ہے؟ اس لیے تو مجھے کوڑے مار. یہ کہہ کر عمار بن یاسر نے انہیں کہا کہ مارو مجھے. اتنے میں امیہ ڈانٹتا ہے, کہتا بلال کیا بات کرتا ہے, فوراً کوڑے کیوں نہیں لگاتا ہے؟ تو جانتے سیدنا بلال پکار اٹھتے, اے عمار تو نے تو بڑا اچھا سودا کیا, تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوڑے کھائے اور میں جو ہوں یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے
لوگوں تم جس وجہ سے عمار کو مار رہے ہو سنو، میں نے بھی اسے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم صرف اسے نہیں بلکہ اس کے ساتھ مجھے بھی آؤ مارو، مجھے بھی آؤ مارو۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہوئی جس کی بنیاد ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمان بن گئے۔ اب جب پتہ چل گیا تو امیہ نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے سیدنا بلال پر، ظلم و زیادتی کے پہاڑ۔ اور کیسے؟ میرے پیارے آقا کے پیادوانوں کبھی رسیوں سے باندھ کر مکے کے شریر بچوں کے حوالے کر دیتے سیدنا بلال کو، وہ بچے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے گلی کوچوں سے اور پیچھے سے پتھر مارتے تھے۔ کبھی سیدنا بلال کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے، کبھی تپتے ہوئے صحرا میں لے جایا جاتا، آپ کے کپڑوں کو اتارا جاتا، آپ کو ریت پر لٹایا جاتا، آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا، زمین توے کی طرح تپتی تھی، اس تپتے صحرا میں لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا تھا، اور پتھر بھی اتنا بھاری بھرکم ہوتا کہ کئی لوگ مل کر رکھتے تھے، سیدنا بلال ہل بھی نہیں پاتے تھے، یہ سزا دی جاتی تھی۔ اور جانتے ہو سیدنا بلال کا عالم کیا تھا؟ جب مارتے تھے لوگ تو زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ فرمایا گیا کہ سیدنا بلال نے اس احد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا تھا، جب کوڑے لگتے تو زبان پر احد ہوتا، جب کفار مشرکین کو دیکھتے تو زبان پر احد ہوتا، یہاں تک کہ ہر وقت اسی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، اے بلال، اے بلال، کیوں خامخواہ میں ہر وقت بلند آواز سے تو ذکر کرتا؟ ذکر کا طریقہ بلند آواز سے نہیں ہے، ذکر جلی بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، تو پست آواز میں ذکر کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ لوگ تجھے ماریں۔ تو جانتے ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ پست آواز میں ذکر کروں تو مار سے بچ جاؤں گا، چلیے ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ قبول۔ فرمایا گیا 2 دن تک آپ نے بلند آواز سے ذکر نہیں کیا، 2 دن تک آپ نے بلند آواز سے احد نہیں کہا، نہ کسی نے گالی دی، نہ کسی نے تھپڑ مارا، نہ کسی نے کوڑے برسائے۔ 2 دن گزر گیا تو سیدنا بلال صدیق اکبر سے کہتے کہ صدیق اکبر، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن جو مزہ اللہ کے نام پر کوڑا کھانے میں آتا تھا اب اس مزے سے میں محروم ہو گیا ہوں، اس لیے اب میں ذکر خفی انداز میں نہیں کروں گا، اب کروں گا تو بلند آواز میں کروں گا۔ اور پھر بلند آواز میں ذکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا سیدنا بلال کو ظالم مار رہے ہیں، آپ نے انہیں سمجھایا، روکا، لیکن وہ نہیں مانے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے اور خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھ کر میرے آقا رو رہے تھے یہ کہہ کر کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں مال دے کر بلال کو آزاد کرا دیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں مال دے کر بلال کو آزاد کرا دیتا۔ اللہ اکبر! سیدنا بلال کی کیفیت کیا تھی؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو جب ظالم کوڑے مارتے تھے آپ مسکراتے تھے، گالیاں دیتے تھے آپ مسکراتے تھے، تانے دیتے تھے آپ مسکراتے تھے، پتھروں کی ضرب لگائی جاتی تھی آپ مسکراتے تھے۔ کسی نے کہا بلال عجیب دیوانہ ہے تو، کیسے عشق و مستی کی کیفیت تجھ پر چھائی ہے؟ ارے لوگ مارتے ہیں آہو بکا نہیں کرتا، لوگ مارتے ہیں گریو زاری نہیں کرتا، لوگ مارتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ جتنا مارتے ہیں تو اتنا مسکراتا ہے۔ کیا تیری عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا؟ آخر ہر ضرب پر مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو سیدنا بلال جواب دیتے ہیں، سنو بلال ہر ضرب پر کیوں مسکراتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے ہم یوں ہی سودا نہیں کرتے، بلکہ پہلے برتن کو بجا کر دیکھتے ہیں یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، کہیں بعد میں خراب تو نہیں نکلے گا۔ ہم مٹی کا برتن بھی لیتے ہیں تو ٹھوک بجا کر سودا کرتے ہیں۔ آج بلال مسلمان ہوا ہے، رب تبارک تعالیٰ بھی مجھے آزما رہا ہے، بلال کچا تو نہیں نکلے گا، بلال پلٹ تو نہیں جائے گا، اس لیے ہر ضرب پر مسکراتا ہوں کہ میرے کریم اگر مارتے مارتے یہ ظالم میرے جسم سے میری کھال کو ادھیڑ دیں گے، بلال یہ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن تیرے نام پر مار لگے اس پر آہ کروں میں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ صدیق اکبر کو جب خبر ہوئی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر بلال کو یاد کر کے رو رہے. سیدنا صدیق اکبر فوراً پہنچے امیہ بن خلف کے پاس. اس سے جا کر کہا امیہ میں تجھ سے بلال کو خریدنے آیا ہوں, بتا کتنی قیمت لے گا تو بلال کی, آج بلال کا سودا کرنے آیا ہوں. امیہ کہنے لگا کہ ابو بکر بلال کو لے کر کرے گا کیا, نکما ناکارا بن کسی کام دھندے کا, میں تو خود اس سے تنگ آ گیا ہوں, تو لے کر کیا کرے گا. تو صدیق اکبر فرماتے جب تیرے نزدیک نکما ناکارا ہے تو اسے رکھ کر کیا کرے گا, تو اسے رکھ کر کیا کرے گا, تو جتنی قیمت مانگے میں دے کر بلال کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو جانتے ہو امیہ نے کیا کہا, امیہ نے کہا کہ میں نے ابو بکر اس کو خریدا ہے 50 دینار میں, اس کو میں نے خریدا ہے 50 دینار میں, لیکن اگر تجھے چاہیے تو میں 1000 دینار لوں گا. اب ذرا سوچے 50 کا 1000 دینار. وہ جانتا تھا ابو بکر اتنا مہنگا سودا تو نہ لیں گے, اور جب نہ لیں گے تو بلال میرے پاس ہی رہے گا, اور جب میرے پاس ہی رہے گا تو میں ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ بلال پر توڑوں گا. آپ نے فرمایا 1000 دینار تجھے چاہیے, چل سودا پکا ہوا, میں تجھے 1000 دینار دینے کو تیار ہو. جب آسانی سے صدیق اکبر مان گئے فوراً اپنی زبان سے پلٹی مار دیا. امیہ کہتا میں 2000 کہنا چاہتا تھا, غلطی سے زبان سے 1000 نکل گیا, 2000 دینار مجھے چاہیے. صدیق اکبر فرماتے 2000 چاہیے, میں بلال کے لیے 2000 دینے کو تیار ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے 2000 دینے کو تیار ہو نا, جاؤ پھر بھی میں نہیں دیتا. اب کہتا ہے ظالم جاؤ پھر بھی میں نہیں دیتا. لوگوں نے کہا امیہ کیسی بات کرتا, تو نے سودا کیا 1000 کا پھر ہو گیا 2000, اور اس کے باوجود ابو بکر جب 2000 دینے کو تیار تو تو مانتا نہیں, یہ تو اچھی بات نہیں, عرب والوں کو یہ زیبا نہیں دیتا, ایسا کیوں کرتا. تو امیہ کہنے لگا ٹھیک ہے ابو بکر مجھے 2000 دینار چاہیے, اسی کے ساتھ تیرا جو رومی غلام ہے نا, وہ جو خوبصورت سا رومی غلام اور اس کی جو بیوی ہے اور اس کی جو بیٹی ہے, وہ تینوں مجھے بلال کے عوض چاہیے, کیا بتا دینے کو تیار ہے. اس نے سوچا کہ شاید ابو بکر اب منع کر دیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ جا 2000 دینار بھی میں نے تجھے دیے, اپنا وہ رومی غلام, اس کی بیوی, اس کی بیٹی بھی میں نے تجھے دی, سب رکھ لے, بلال کو میرے حوالے کر دے, بلال کو میرے حوالے. اب اس نے لے لیا. لینے کے بعد کہتا ہے کہ ابو بکر میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑا عقل مند کاروباری ہے, عرب میں تیری عقل کے چرچے ہیں, تیرے کاروبار کے چرچے ہیں, لیکن مجھے افسوس کہ آج تو نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے. ابو بکر آج تو نے بڑے نقصان کا سودا کیا. ارے تو نے اپنا خوبصورت رومی غلام مجھے دے دیا, میرا کالا کلوٹا حبشی غلام تو نے لے لیا, تو نے پڑھا لکھا غلام مجھے دے دیا, میرا بے پڑھا لکھا غلام تو نے لے لیا, آخر بلال کا اتنا مہنگا سودا تو نے کیوں لگایا. اے ابو بکر تیری عقل پر مجھے حیرت ہوتی ہے. تو جانتے ہو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہو امیہ تو مسلمان نہیں ہے, اسی لیے تجھے کیا پتا کہ بلال کی قیمت کیا ہے. ارے میرے بلال کی قیمت تو میرا پروردگار جانتا ہے. اس کے بعد آئے سیدنا بلال کے پاس. جانتے ہو سیدنا بلال کہاں تھے, تپتے صحرا میں لٹایا گیا تھا. تپتے صحرا میں لیٹے تھے اور چکی کی 4 پاٹیں سینے پر رکھی تھی, چکی کی 4 پاٹیں سینے پر رکھی تھی. بلال جب زور سے سانس لیتے یا ہلتے تھے, چکی کی پاٹیں جسم میں رگڑتی تھی, جس کی وجہ سے زخم ہو گیا تھا, خون بہتا تھا. صدیق اکبر آتے ہیں, آنے کے بعد ایک ایک کر کے چکی کی پاٹ کو ہٹاتے ہیں اور ہٹا کر کہتے بلال اٹھ اٹھ, اب تو تیرے خریدار آ گئے ہیں. اے بلال اٹھ, اب تیرے خریدار آ گئے. فرمایا کہ سیدنا بلال اٹھے, خوشخبری سنائی صدیق اکبر نے, بلال میں نے تجھے امیہ سے خرید لیا, میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, میں نے امیہ سے خریدا, تجھے آزاد کرتا ہوں. تو سیدنا بلال تڑپ اٹھے, عرض کرتے ہیں ابو بکر فوراً مجھے میرے آقا کی بارگاہ میں لے چلو. کلمہ تو پڑھ لیا تھا, امیہ کا غلام تھا, اپنے آقا سے ملاقات نہیں کر سکا, آج آزاد ہوا تو سب سے پہلے میں ان کے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو. تو جانتے ہو ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں, فرماتے بلال میں تجھے ایسے نہ لے جاؤں گا, پہلے میرے گھر چل, میں تجھے دولہا بناؤں گا, پھر نبی کی خدمت میں لے جاؤں گا.
پہلے تجھے تیار کروں گا، تیرے بالوں میں تیل لگاؤں گا، تیرے زخموں کو مرہم لگاؤں گا، تجھے اچھے لباس پہناؤں گا، اور پھر تجھے تیار کر کے لے جاؤں گا۔ اے بلال، اس حال میں تجھے لے گیا تو میرے آقا رو پڑیں گے، اپنے غلام کو اس حال میں دیکھ کر میرے آقا رو پڑیں گے۔ اور سن اے بلال، ابو بکر ساری کائنات کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہے، اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ سیدنا بلال کو گھر لے گئے۔ سیدنا بلال فرماتے میرے لیے چٹائی بچھائی ابو بکر نے، مجھے اس پر بٹھایا، پھر تیل منگایا، اپنے ہاتھوں سے تیل منگا کر میرے زخموں پر تیل لگایا، اس پر پٹی باندھی، اس کے بعد میرے سر پر تیل لگایا، میری داڑھی میں تیل لگایا، پھر میرے لیے نیا جوڑا منگایا، پھر میرے لیے امامہ شریف منگایا۔ ابو بکر صدیق بلال کی خدمت میں لگے ہیں، اور بلال کی آنکھوں سے ساون بھادو بہ رہا ہے۔ بلال رو رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی نہ دیکھا، میں ابھی چھوٹا بچہ تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور میری ماں خود کسی کی کنیزہ تھی، وہ جو شام کو آتی تھی تو مجھے دیکھ کر روتی تھی، میں اسے دیکھ کر روتا تھا۔ ارے باپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا اپنے بیٹے کے لیے، ابو بکر آج تو نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے، آج تک تو میں نے سب کی خدمت کی ہے، آج پہلی بار کوئی میری خدمت کر رہا ہے، آج پہلی بار کوئی مجھے سجا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال روتے جا رہے ہیں، آپ کے سر پر صدیق اکبر امامہ باندھتے ہیں، اور باندھنے کے بعد فرماتے ساری کائنات کے آقا کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اے بلال، یہاں جتنا رونا ہے رو لے، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا تو ہرگز نہ رونا، وہاں تیرے آنسو بہیں گے تو رحمت للعالمین آقا بھی رو پڑیں گے، اور میں ان کا رونا دیکھ نہیں سکتا۔ بلال کو سمجھایا بجھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اور تیار کر کے آقا کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ لے کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ چاہتے تھے کہ بلال کو خریدیں، آپ کے غلام نے آج آپ کی خوشی کے لیے بلال کو خرید لیا، آپ کی خوشی کے لیے بلال کو خرید لیا۔ میرے آقا مسکرا کر فرماتے ابو بکر تو نے اکیلے ہی سودا کر لیا، ارے کچھ پیسہ میرا بھی اس میں ملا لیتا، کچھ پیسہ میرا بھی اس میں ملا لیتا ہے ابو بکر، میں تیرے کن کن احسانات کا بدلہ چکاؤں گا۔ فرمایا گیا جب میرے آقا نے صدیق اکبر سے یہ کہا جو بلال کو سمجھا رہا تھا نبی کی خدمت میں نہ رونا، ابو بکر خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ اے آقا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بھی آپ کا ہوں، میرا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ آقا میرا اپنا کیا ہے؟ جب میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تو سب کچھ آپ کے اوپر وار دیا ہے۔ اے آقا جس مال سے میں نے بلال کو خریدا ہے وہ مال بھی تو میرے نبی آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا۔ اس کے بعد میرے آقا مسکرا کر فرماتے بلال آجا میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، وہ جسے ٹھوکروں میں رکھا جاتا تھا، وہ جسے جھڑکیوں میں رکھا جاتا تھا، وہ جسے روزانہ کوڑے لگائے جاتے تھے، وہ جسے بڑی محفل میں روزانہ ذلیل و خوار و رسوا کیا جاتا تھا، آج جب وہی بلال آزاد ہو کر رحمت للعالمین آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، آقا فرماتے بلال قریب آ جا، میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ آقا نے سینے سے لگایا، بلال کے سارے زخم بھر گئے، سارا درد جاتا رہا۔ اس کے بعد فرمایا گیا میرے آقا نے آواز دی اپنے گھر میں، اے ختیجہ مبارک ہو، بلال آیا ہے مسلمان بن کر۔ اے ختیجہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہے تو بھیج۔ فرمایا گیا میرے آقا نے آواز دی، اندر سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو، اللہ تبارک تعالیٰ بلال کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت زینب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ابھی بہت چھوٹی تھی، ان کے ہاتھ میں کھجوروں کی تھال لے کر بیچتی ہیں ام المومنین۔ جب لے کر آئی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، صدیق اکبر آگے بڑھے، آپ نے کھجوروں کو اٹھا کر حضرت بلال کی دعوت کرنا چاہتے تھے۔ آقا فرماتے ابو بکر تو رہنے دے، آج بلال میرا مہمان ہے، آج تیرے ہاتھ سے نہیں وہ میرے ہاتھ سے کھائے گا، میرے ہاتھ سے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو برابری کا حق نہیں دیا ہے، میں کہتا ہوں اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں جن کے اپنے دامن گناہوں سے داغدار ہوں، ان کو کیا حق بنتا ہے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں؟
کیا حق بنتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے حق ادا نہ کر سکیں اور چلے ہیں اسلام کی ماننے والیوں کو حق دلانے کے لیے. اپنی بیوی کا حق ادا نہ ہو، اپنی بیٹی کا حق ادا نہ کہو. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ فرماتے ہیں اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر جائے گا تو عمر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ اس کتے کی موت کی وجہ سے عمر کی پکڑ نہ کر لے. میں کہتا ہوں یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے. اگر ایک کتا بھی آپ کے دور خلافت میں پیاسا مر جائے تو قیامت کی پکڑ سے ڈرتے ہیں. آج کے اقتدار پسند، آج کے کرسی والے، آج کے عہدے والے اپنی کرسی اور تخت و تاج کے لیے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں اور ماتھے پر پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، اور اس کے باوجود بات کرتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو ہم حق دلائیں گے، مسلمان کمزوروں کو ہم حق دلائیں گے، پچھڑوں کو ہم حق دلائیں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کے حقوق پامال کرنے والے تم سے بڑے کوئی نہیں ہیں جو تم حق دلانے کی بات کر رہے ہو، حق دلانے کی. اس کے بعد سیدنا بلال فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھالی لی، توجہ ہے نا، تھالی لی اور لینے کے بعد میرے آقا نے کڑک کڑک کھجوروں کو ایک طرف کیا، نرم کھجوریں اٹھائیں، اس میں جو سوکھا ہوا چھلکا تھا اسے نکالا، پھر اس کھجور کو کھولا، اس میں سے بیج نکالا اور نکال کر یوں ایک ایک کر کے کھجوریں سیدنا بلال کو پیش کر رہے تھے میرے آقا. حضرت بلال کہتے ہیں بھوک تو بہت تھی، بھوک تو بہت تھی، جی تو چاہتا تھا سارا کھا لوں، لیکن کھلانے والے کو جب دیکھا کھلاتا ہوا تو پیٹ ایسے ہی بھر گیا تھا میرا، ایسے ہی بھر گیا. اس کے بعد فرمایا گیا یہی سیدنا بلال ہے. ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئی تو فرمایا گیا نماز کے لیے باری آئی اذان کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو اذان کی ذمہ داری نہ دی بلکہ اذان کی ذمہ داری دی تو سیدنا بلال کو دی ہے، اور فرمایا گیا کہ یہی حضرت بلال ہیں جو اسلام کے پہلے مؤذن کہلائے ہیں. یہی بلال ہیں جو اسلام کے پہلے مؤذن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا بلال اذان دیتے رہے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پردہ کرنے کے بعد سیدنا بلال آپ فرماتے ہیں کہ اب میں اذان نہیں دے سکوں گا، اب میں معافی چاہتا ہوں، اب میں اذان نہیں دے سکتا. اس کی وجہ کہ جب پہلے میں اذان دیتا تھا اور میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا تو میں اپنے آقا کے جلوے جہاں آرا کو دیکھتا تھا، ان کے چہرے بددعا کو دیکھتا تھا. جب ان کلمات پر پہنچتا تھا تو میرے نبی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. اب میری نگاہیں تلاش کرتی ہیں اور آقا مجھے نظر نہیں آتے ہیں تو اب مجھ میں یہ سکت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں. اس کے بعد سیدنا بلال کا حال یہ تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح دوڑتے بھاگتے تھے، یہاں وہاں دوڑتے بھاگتے تھے، حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے. فرمایا گیا شام چلے گئے ہیں آپ، تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے اور آقا فرماتے بلال تو نے خوب وفا کی میرے ساتھ، تو میرے شہر آتا ہی نہیں، تو چھوڑ کر چلا گیا میرے مدینے کو. فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے خواب دیکھا. سیدنا بلال قربان آپ کی عظمت پر صبح کا انتظار نہیں کرتے، رات ہی کو آپ نے سفر شروع کر دیا ہے اور 7 دن 7 راتیں سفر طے کر کے آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. جب مدینہ منورہ پہنچے پھر وہی کیفیت دیوانوں والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر پہنچے، رونے لگے، زاروں قطار روئے، گشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ ہوش آیا، نماز کا وقت آ گیا. مدینے کا ہر باشندہ چاہتا تھا آج پھر سے بلال اذان دے، ہم پھر وہی اذان سننا چاہتے ہیں. فرمایا گیا لوگوں نے آ کر درخواست کی لیکن سیدنا بلال نے انکار کر دیا. آخرکار حسنین کریمین کو بلایا گیا. جب امام حسن حسین آئے اور انہوں نے کہا اے بلال
بلال وہی اذان جو تو ہمارے نانا کو سناتا تھا، آج ہم وہ اذان تم سے سننا چاہتے ہیں۔ تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا سیدنا بلال نے؟ جواب دیا کہ میں تو آپ کے نانا کے در کا غلام ہوں، ان کی چوکھٹ کا منگتا ہوں، آپ کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ سیدنا بلال ایک انصاری صحابیہ کے مکان پر کھڑے ہو گئے، اذان دینی شروع کر دی، اللہ اکبر۔ جب آپ اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی بلال کی اذان کو سننے کے بعد مدینے کے ہر طرف ہنگامہ ہو گیا، ہر گلی کوچے میں ہنگامہ ہو گیا، لوگ کھچے کھچے مسجد نبوی شریف کی طرف آتے تھے، عورتیں جو آٹا گوندھ رہی تھی آٹا چھوڑ چھوڑ کر نکلی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے دامن سے لپٹ کر کہہ رہے تھے اے امی جان بلال تو آ گئے ہیں، کیا ہمارے آقا بھی آنے والے ہیں؟ بلال تو آ گئے، کیا ہمارے آقا بھی آنے والے ہیں؟ فرمایا گیا پورے مدینے میں شور تھا، ہر طرف آنسو کے قطرے تھے، ہر کوئی رو رہا تھا، یہاں تک کہ سیدنا بلال اذان دیتے دیتے پھر انہی کلمات پر پہنچے جن پر پہنچ کر اپنے آقا کے رخ زیبا کو دیکھتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، یہاں وہاں تلاش کیا، جب آقا کا چہرے مبارک کہیں نظر نہیں آیا، آپ پر پھر گشی طاری ہو گئی، اذان مکمل بھی نہ ہوئی تھی، بلال زمین پر گر گئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہوش آیا تو معذرت طلب کر لی، میں اذان نہیں دے سکتا۔ فرمایا گیا حضور کے پردہ کرنے کے بعد سیدنا بلال نے 2 مرتبہ اذان دی، ایک تو یہ ہے جب ملک شام سے واپس آئے مدینے تب، اور دوسری مرتبہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہوا، پہلی اذان دینا تھا بیت المقدس میں، تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے درخواست کی کہ پہلی اذان کوئی اور نہیں دے گا، میرے نبی کا مؤذن بلال اذان دے گا۔ بلال میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سیدنا بلال۔ فرمایا گیا جب صدیق اکبر نے آزاد کروایا تھا، آزاد کروایا تو اس وقت عمر فاروق اعظم ہی نے کہا تھا کہ ابو بکر میرا سردار ہے، اور آج ابو بکر سردار نے ایک اور بلال سردار کو آزاد کروایا ہے۔ اور فرمایا گیا جب حضرت بلال آئے مدینے واپس تو یہی سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، آگے بڑھے استقبال کے لیے اور خیر مقدم اس انداز میں کیا کہ بلال تو غلام کسی اور کا ہوگا، ارے تو میرا سردار ہے۔ اور فتح مکہ کے دن بھی لوگ منتظر تھے، خانہ کعبہ پر پہلی بار اذان ہونے والی ہے، کون خوش نصیب ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا۔ فرمایا گیا لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، آج خانہ کعبہ کے در و دیوار سے اذان کی آواز گونجے گی، آخر کس کو میرے آقا اشارہ کریں گے، کس کو موقع دیا جائے گا، ہر کوئی منتظر تھا۔ آقا نے سیدنا بلال سے کہا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان کی آواز کو بلند کر دو۔ سیدنا بلال واپس ملک شام چلے گئے، 63 سال کی عمر ہوئی، توجہ ہے نا آپ کی؟ بس آخری بات فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرماتے ہیں کہ بلال کل تو روزہ رکھنا، بلال کل تو روزہ رکھنا، روزہ تو رکھے گا شام میں، اور افطاری کا انتظام ہم نے تیرے لیے کر رکھا ہے۔ افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا۔ ان کی بیوی جن کا نام حضرت ہند تھا، وہ خود فرماتی ہیں کہ جب افطار کا وقت قریب آیا، افطار کا وقت قریب آیا، بس اذان ہونے والی تھی اور روزہ افطار کرنا تھا، سیدنا بلال خوش ہیں کہ ہند میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، تو میرے افطار کے لیے پریشان نہ ہو، میرے افطار کا انتظام تو میرے آقا نے کر رکھا ہے، میں ان کے ساتھ روزہ افطار کروں گا۔ آپ کی بیوی نے سنا تو زارو قطار روتی تھی، آپ نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کی جدائی میں روتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میری جدائی میں روتی ہے اور میں اپنے آقا سے ملنے کی خوشی میں خوش ہو رہا ہوں، ان قریب میں ان سے ملنے والا ہوں، تو رونا بند کر، میری خوشی میں تو بھی شامل ہو جا۔ اور فرمایا گیا کہ اس طرح سے عین مغرب کے وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ بے شک آپ نے افطار کیا ہے تو میرے آقا کے ساتھ افطار کیا ہے،
اللہ اپنے حبیب کے صدقہ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔